السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف ذہین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: کس غزوہ میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہا تھا کہ مدینہ چل کر جو معجز ہوگا وہ ذلیل کو نکال دے گا؟ جواب: غزوہ بنو مستلق۔ سوال: پوری دنیا میں استعمال ہونے والی کون سی چیز ہے جو بلی کے پیشاب سے بنائی جاتی ہے؟ جواب: کافی۔ سوال: برِ صغیر میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ جواب: سندھی زبان میں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات فرمائی۔ سوال: دجال کا لائبہ نامی عورت سے کیا رشتہ ہوگا؟ جواب: دجال کی ساتھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انسان کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھا گروں کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھا۔ سوال: فتح مکہ کے موقع پر کعبہ پر چڑھ کر اذان کس نے دی؟ جواب: فتح مکہ کے موقع پر کعبہ پر چڑھ کر اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی۔ سوال: ام ہند کس ام المومنین کی کنیت ہے؟ جواب: ام ہند حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ سوال: خواتین کے لیے پہلی اسلامی درسگاہ کہاں بنائی گئی؟ جواب: خواتین کے لیے پہلی اسلامی درسگاہ مسجد نبوی میں بنائی گئی۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنت کی سیر کرنے گئے تھے؟
जवाब: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि वो जन्नत की सैर करने गए थे। सवाल: मस्जिद अक्सा की बुनियाद सबसे पहले किस नबी ने रखी? जवाब: मस्जिद अक्सा की बुनियाद सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रखी। सवाल: मैंने इन्हें देखा तो नहीं था, लेकिन मुझे जितना रश्क हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पर था, इतना किसी दूसरी बीवी पर ना था। ये अल्फाज किस ज़ौजा मुतहरा के थे? जवाब: मैंने इन्हें देखा तो नहीं था, लेकिन मुझे जितना रश्क हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पर था, इतना किसी दूसरी बीवी पर ना था। ये अल्फाज ज़ौजा मुतहरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हैं। सवाल: विलादत व शहादत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर दी, इसका नाम क्या था? जवाब: विलादत व शहादत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर दी, इसका नाम यूसुफ था। सवाल: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नस्ली ताल्लुक किस कबीले से था? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नस्ली ताल्लुक उदुम कबीले से था। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कुरैश क्यों कहलाता है? जवाब: जनाब फ़हर बिन मालिक की वजह से इनका लक़ब कुरैश था। सवाल: जिस पहाड़ पर तजल्ली फरमाई, इसके कितने टुकड़े हुए थे और कहाँ कहाँ जाकर गिरे थे? जवाब: बाज़ तफसीरों में लिखा है जब अल्लाह ताला ने तौर सीना या जुबैर पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो इस पहाड़ के 6 टुकड़े हो गए थे। 3 मक्का में जा गिरे और 3 मदीना में। जो टुकड़े मक्का में जा गिरे वो ये हैं: जबल सूर, जबल सबा, जबल हीरा। और मदीना वाले ये हैं: जबल अहद, जबल वुदकान, जबल रिजवी। इनके मुस्तकिल पहाड़ बन गए। सवाल: शैतान का असल नाम क्या है? जवाब: शैतान का असल नाम अज़ाज़ील है। सवाल: अल्लाह के किस नबी ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना? जवाब: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना। सवाल: कौन सा गोश्त खाना इबादत है? जवाब: कुर्बानी का गोश्त खाना इबादत है। सवाल: अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किसका हुक्म दिया है?
جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کا حکم دیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ سوال: عربی زبان کتنے مسلم ممالک کی قومی زبان ہے؟ جواب: عربی زبان 26 مسلم ممالک کی قومی زبان ہے۔ سوال: بتائیں ملکہ سبا کی کس ملک میں حکومت تھی؟ جواب: ملکہ سبا کی ملک یمن میں حکومت تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کس نادیدہ صحابی نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک جن نے بحروب بدل کر حاصل کر لی تھی، اس جن کا نام کیا تھا اور جن نے بحروب کس کا بدلا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک جن نے بحروب بدل کر حاصل کر لی تھی، اس جن کا نام سگرا تھا اور جن نے بحروب حضرت سلیمان علیہ السلام کا بدلا تھا۔ سوال: جس وادی میں بنی اسرائیل پر من سلوہ نازل ہوتا تھا اس کا نام کیا ہے؟ جواب: جس وادی میں بنی اسرائیل پر من سلوہ نازل ہوتا تھا اس وادی کا نام وادی تیہ ہے۔ سوال: قرآن میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن میں 26 انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں روزہ یعنی صوم کا لفظ 3 بار آیا ہے۔ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال: کون سی چیز یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے؟ جواب: زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ توبہ کا کیا مطلب ہے؟
जवाब, कुरान पाक की सूरत तौबा का मतलब माफ़ी है। सवाल, कुरान मजीद में कुल कितने पैगंबरों का जिक्र आया है? जवाब, कुरान मजीद में कुल 25 पैगंबरों का जिक्र आया है। सवाल, अहले मदीना कारी के नाम से किन सहाबी को बुलाया करते थे? जवाब, अहले मदीना कारी के नाम से हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया करते थे। सवाल, कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो कौन सी है? जवाब, कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो सूरत लुकमान है। सवाल, कुरान मजीद में हज का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में हज का जिक्र 11 मर्तबा आया है। सवाल, बैतुल मुक़द्दस की दीवार का नाम क्या है जहां आकर यहूदी आज़ारी करते हैं? जवाब, बैतुल मुक़द्दस की दीवार का नाम दीवार गिरिया है जहां आकर यहूदी आज़ारी करते हैं। सवाल, किस नबी की औलाद पर रोज़ाना 50 नमाजें फ़र्ज थीं? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पर रोज़ाना 50 नमाजें फ़र्ज थीं। सवाल, वो कौन सी इबादत है जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया है? जवाब, रोज़ा है। सवाल, शाह निजाशी ने कब इस्लाम कबूल किया? जवाब, 7 नबी को कबूल किया। सवाल, आग, हवा, पानी और मिट्टी में से पहले अल्लाह पाक ने किसको पैदा फरमाया? जवाब, पानी को पैदा फरमाया। सवाल, किसके ईमान लाने पर सहाबा कराम ने पुरशगाफ नारा और तकबीर बुलंद किया? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने पर। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की थी? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी।
سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ سوال: کس خلیفہ راشد کو کامل الحیاء کہتے ہیں؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیاء کہتے ہیں۔ سوال: کن صحابی کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا؟ جواب: حضرت ارکل رضی اللہ عنہ کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا۔ سوال: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جواب: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو روح قبض ہوتے وقت دیکھ سکتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام جنت المأویٰ ہے۔ سوال: پہلی وحی کس جگہ پر نازل ہوئی؟ جواب: پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ سوال: حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہی تو کون مانع ہو گیا؟ جواب: فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ سوال: ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب: قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا تھا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیص کی خوشبو 80 میل کے فاصلے سے آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیص کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال: اذان کا آغاز اسلام میں کب ہوا تھا؟ جواب: اذان کا آغاز اسلام میں ہجرت سے پہلے ہوا تھا۔ سوال: جنت کے دروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے دروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مدینہ میں گزارے؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی تھی۔ سوال: مدینہ منورہ کے آخری صحابی کون سے تھے؟ جواب: مدینہ منورہ کے آخری صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: کس کی بڑھتی ہوئی قزاقی کی وجہ سے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی؟ جواب: سندھی ڈاکو کی وجہ سے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں کون پہنچاتا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی پہنچاتی تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں کتنے مریض جمع ہوتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50,000 مریض جمع ہو جاتے تھے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا اور آندھی کا عذاب آیا۔ سوال: قیامت کے روز عورتوں سے نماز کے بعد کون سا سوال کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے روز عورتوں سے نماز کے بعد شوہر کے حقوق کا سوال کیا جائے گا۔ سوال: کس صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ جواب: شوہر کی والدہ پر ہاتھ اٹھانے کی صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں کیا وصیت کی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں وصیت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ سوال: سب سے پہلے عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟
جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات شب معراج میں چوتھے آسمان پر ہوئی۔ سوال: زمین پر کون سی پاک جگہ ہے جہاں نماز پڑھنا منع ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا منع ہے۔ سوال: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی کون سی سورت مبارکہ نازل ہوئی تھی؟ جواب: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی سورت فتح نازل ہوئی تھی۔ سوال: جہنمی کے لیے کھانے اور پینے کی کون کون سی چیز حرام کر دی جائے گی؟ جواب: جہنم میں جہنمی کے لیے میٹھے پانی کا ایک قطرہ اور خشک ذائقہ کھانے کا ایک لقمہ تک حرام ہوگا۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 50 میں ہے کہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ سوال: دجال اس وقت کس جگہ موجود ہے؟ جواب: دجال اس وقت مدینہ کے مشرق میں موجود ہے۔ سوال: کس نماز کو پڑھنا فرض عین اور اس کی قضا حرام ہے؟ جواب: نماز جمعہ کو پڑھنا فرض عین اور اس کی قضا حرام ہے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کی کوئی مادہ نہیں ہوتی؟ جواب: خچر ہے جس کی کوئی مادہ نہیں ہوتی۔ سوال: سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب: سیف الاسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: شوہر سے اچھا سلوک کرنے سے عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی علاج بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب: بڑھاپا۔ سوال: حضرت جرجیس نے کافروں کے اصرار پر کس موضع کا اہتمام کیا؟ جواب: حضرت جرجیس نے کافروں کے اصرار پر مردوں کو زندہ کرنے کے موضع کا اہتمام کیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر عاقل اور بالغ کا زندگی میں کتنی مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر عاقل اور بالغ کا زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے۔ سوال: قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: قرآن کریم کے پہلے حافظ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سوال: دنیا کی وہ کون سی کتاب ہے جس کو ہر کوئی لفظ بہ لفظ یاد کر سکتا ہے؟ جواب: قرآن مجید ہے جس کو ہر کوئی لفظ بہ لفظ یاد کر سکتا ہے۔ سوال: انسان کے کس عمل سے اس کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے؟ جواب: انسان جب چھینکتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے اس کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر تو بنتا ہے۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو کے کم از کم آدھے سوالات کے صحیح جواب دیے تو آپ واقعی کمال کے ذہین ہیں۔ نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دیے، اور ہاں، مزید ایسے ہی دلچسپ اور اسلامی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔